بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 19 ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف کیسے آئے تھے، اور راستے میں انہیں کن کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھیوں کو کن کن تکالیف اور مصیبت سے گزرنا پڑا۔ آج ہم بات کریں گے الوداع مکہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہماری ہجرت کا ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پر ہماری نظر نہ تھی۔ مکہ سے چلے ہوئے ہمیں آج چھٹا دن تھا کہ صحرا میں ہماری ملاقات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ہمیں جو خبر سنائی اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں تھے۔ حمزہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مسلمان سارے ہجرت کر کے نہیں جاتے وہ مکہ میں ہی قیام فرمائیں گے۔ ہم اس سوچ میں پڑ گئے کہ کفار مکہ کا سارا انعام تو انہی سے ہے، دشمن ان سے فارغ ہوتے تھے تو ہم کو تخت مشق بنا لیتے تھے۔ جب چھتے کی ملکہ ہی ان کے پاس ہے تو شہد کی مکھیوں کی انہیں کیا پرواہ، وہ جہاں چاہیں اڑتی پھریں۔ اب صورتحال کا جو نقشہ ہمارے ذہن میں ابھرا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوں اور دشمنوں میں کھلے عام پھر رہے ہیں اور جان کا خطرہ مول لے کر تنہ تنہا مسلمانوں کی ہجرت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ بے خوفی یقیناً اللہ کے دین کی تھی، مگر ہم سوچتے تھے کہ ان کو اس طرح غیر محفوظ پا کر مشرکین مکہ کے زرخیز ذہنوں میں کیسے کیسے منصوبے نہیں آتے ہوں گے۔ ان کے سرپرست معتم بن ندی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھے ہزار مخالفت کے باوجود کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی کبھی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ مکہ میں جو کچھ بھی ہوا اس کا علم تو ہمیں بعد میں ہوا، لیکن اس کا ذکر یہیں پہ ہم کر دیتے ہیں۔ مکہ کے عمران ابو جہل کے ایما پر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنا لیا تھا، ایک نہایت اور وسیع جامع منصوبہ جس میں ابو جہل کی تمام مکاریاں، تمام چالاکیاں، تمام چابک دستی، تمام فطانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جسے ابو جہل کے شر پسند اور فتنہ پر ذہن کا شکار کہا جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے سے ہٹ جاتے تھے اور الزام بھی کبھی کسی پر نہیں آتا تھا۔ تجویز یہ انہوں نے سامنے رکھی کہ 7 قبیلوں کے 7 آدمی اپنے اپنے قبیلے سے ایک نیزہ لے کر جائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پیوست کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری نہ کسی ایک قبیلے پر آئے گی اور نہ کسی فرد واحد پر۔ مکہ کے قانون کے مطابق قاتل کو ڈھونڈ کر اسے قتل کرنا لازم تھا، لیکن اس تجویز میں کسی کے قاتل ٹھہرائے جانے کا امکان ہی نہیں تھا۔ 7 قبیلوں کے آدمی اگر مل کر کسی کو قتل کر دیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کئی قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور ان سب سے بدلہ لینا ناممکن ہوگا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا گویا خود ابلیس نے مرتب کیا ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ اس رات 7 نیزے بلند ضرور ہوئے مگر اٹھے کے اٹھے رہ گئے، کسی کو مارے نہیں جا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی سو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خود ہجرت فرما کے جا چکے تھے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ مکہ چھوڑنے سے قبل وہ سب کی امانتیں واپس کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ امین الامت تھے، وہ امین تھے لوگوں کے۔ ان میں سے کئی امانتیں کفار کی بھی تھیں جو تمام تر اختلافات کے باوجود اب بھی انہیں امین سمجھتے تھے۔ الامین نے ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی کہ ان کی روانگی کے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ وہ خود واپس کرتے تو سارے مکے کو ان کے جانے کی خبر ہو جاتی اور وہ ہرگز انہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ نہ واپس کرنے کا تو مکہ کے امین کے یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھا پس منظر اس رات کا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر سوتے ہوئے پائے گئے تھے۔ جس وقت ان کے گھر میں نیزے لہرا رہے تھے وہ خود مکہ سے باہر جا چکے تھے مگر ابھی خطرے سے باہر نہیں تھے۔ ابو جہل کو ان کی ہجرت کی اطلاع ملی تو اس نے قریش کے سرداروں کو پھر بھڑکایا اور بھڑکا کر ان سب کی طرف سے یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ مکہ میں لے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 سرخ اونٹ۔ اس وقت اونٹ جو ہے وہ عرب کے ہاں ایک بہت بڑا جانور سمجھا جاتا تھا مویشی کے لیے، اور 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا۔ مکہ کے سارے گھڑ سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں صحرا میں پھیل گئے۔ انعام کے علاوہ کفار کی مردم آزار طبیعت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں ڈھونڈ نکالنا بڑی دلچسپ مہم بھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتے
تو مدینہ جانے کے لیے انہوں نے کھلے صحرا کا انتخاب نہیں کیا۔ قریش کے پھیلے ہوئے جال میں وہ راستہ اختیار کرنا قطعی نامناسب تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شمال کی طرف کی جانے کی بجائے پہلے جنوب کی طرف گئے اور غار ثور میں پناہ لی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے۔ عبداللہ انہیں غار تک پہنچا کر واپس مکہ آ گئے۔ وہ ہر روز رات کے وقت غار ثور جاتے، انہیں کھانا پہنچاتے اور شہر کی خبریں بھی سنایا کرتے۔ 100 اونٹ بہرحال 100 اونٹ ہوتی ہیں، یہ نام چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ویسے تو ہر صحرا کے نشانات کو دیکھ کر صورتحال لینے کا جائزہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، مگر ان دنوں اتفاق سے مکہ میں ایک نہایت ماہر کھوجی بھی انسان آیا ہوا تھا، میری طرح حبشہ کا رہنے والا سیاہ فام۔ صحرائے عرب میں اس کی صلاحیتوں کا بڑا شہرہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہوا کو سونگھ کر اڑتے ہوئے پرندوں کی خبر دے دیا کرتا تھا، پتھروں پر قدموں کے نشان دیکھ لیتا تھا تو اس کے دوست تو کہا کرتے تھے کہ وہ ہوا کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ جب سب لوگ شمال کی طرف نکل پڑے تو یہ کھوجی واحد شخص تھا جو مخالف سمت میں جنوب کی طرف گیا۔ ابو جہل، امیہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے اس کی خدمات حاصل کی تھیں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ایک ہی فکرہ کہے جا رہا تھا، میں خود نہیں جا رہا، کسی کے قدموں کے نشان مجھے ادھر لیے جا رہے ہیں۔ ابو بکر نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ہر روز ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بھیڑیں لے کر غار ثور تک جاتے اور واپس مکہ آ جاتے۔ اس طرح بھیڑوں کے ریوڑ سے عبداللہ کی آمد و رفت کے نشان مٹ جاتے۔ ہجرت کی شب بھی عامر اپنی بھیڑیوں کا غلہ پیچھے پیچھے لے کر گئے تھے، مگر کھوجی نے بھیڑیوں کے چھوٹے چھوٹے نشانوں میں اونٹوں کے کچھ بڑے بڑے نشانات بھی دیکھ لیے تھے۔ کھوجی چلتے چلتے غار ثور تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، کچھ تو خون اور کیا کام رہ گیا تھا، کچھ تو خون کسی اور کا کام تھا۔ ابو جہل، میرا سابقہ آقا، امیہ اور دیگر کفار جو ان کے ساتھ تھے غار ثور کے باہر کھڑے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، مگر پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں ان کی آہٹ پہنچ گئی۔ انہوں نے غار کے اندر سے جھانک کر دیکھا اور بولے، بس اب خاتمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر 8-10 آدمی کھڑے ہیں اور ہم صرف 2 ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں جواب دیا۔ جواب کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہی نازل فرما دی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم غلطی کر رہے ہو ابو بکر، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم 3 ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک مکڑی نے غار ثور کے تنگ دہانے پر جالا تان دیا اور 2 سفید کبوتر کہیں سے اپنی چونچوں میں تنکے پکڑ کر لے آئے اور غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا کر بیٹھ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تاریکی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی تاریکی میں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ننھی مخلوق کو جو کہ غار کے دہانے پر مصروف کار تھی ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ابو جہل اور امیہ پتھروں پر چڑھتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آہٹ سن کر تو کبوتر بھی گھبرا کر اڑے اور مکڑی پتھروں کے کسی دراز میں جا چھپی۔ ابو جہل ذرا اور آگے بڑھا تو اس نے غار کے منہ پر تنا ہوا مکڑی کا جالا اور ایک گھونسلہ دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بغیر جالا توڑے تو کون اندر داخل ہو سکتا ہے، اور جالا پورا تنا ہوا ہے، اور پھر یہ گھونسلہ۔ پرندے انسانوں کے نزدیک گھونسلے بنا کر بسیرا نہیں کرتے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کھوجی کو بے نکت سنائی، بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر بیٹھ کر واپس مکہ چلا گیا۔ کھوجی بھی واپس چلا گیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس واقعے کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ کسی انسان کا کھوج کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ مکڑیوں اور کبوتروں کے لیے شاید یہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو، مکڑیاں جالے بنتی ہی رہتی ہیں اور کبوتر گھونسلے بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام دونوں کی زندگی کیسے نازک رشتوں پر قائم تھی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ثور سے قبا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3را دن تھا۔ اس رات جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی۔ اسماء نے کھانے پینے کا بہت سا سامان ایک تھیلے میں بھرا ہوا تھا۔ عمر بھی ان کے ساتھ تھے، مگر آج وہ اپنی بھیڑیں ساتھ نہیں لائے تھے۔ مکڑی کا جالا آہستہ سے ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے باہر آئے۔ ماہ سفر کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں اور ستاروں کی روشنی کے علاوہ کوئی اجالا بھی نہیں تھا۔
چاروں رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترے۔ نیچے پہاڑی کے دامن میں ارکیت نامی ایک کافر بدوی 3 اونٹنیاں لیے کھڑے تھا۔ ان میں 2 اونٹنیاں وہ تھیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے لیے بطور خاص خرید کر ارکیت کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ ارکیت صحرا کے چپے چپے سے واقف تھا اور مسلمان نہ ہونے کے باوجود بے حد قابل اعتماد بھی تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونٹنی پیش کی تھی اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اس اونٹنی پر سواری نہیں کروں گا جو میری نہیں ہے۔ ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کی ہے؟ حضور نے کہا نہیں ابوبکر، تم نے کیا اس کی قیمت ادا کی ہے؟ ابوبکر صدیق نے رقم بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے اس قیمت پر خریدتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی طرف سے کئی تحفے قبول فرمائے تھے، مگر اس رات ہجرت کے اس تاریخی لمحے میں ان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ ابوبکر نے اصرار مناسب نہ سمجھا۔ یہ ایک پیغمبر کی ہجرت کا لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن، اپنے آبائی شہر سے اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر رخصت ہو رہا تھا۔ اپنا سارا بچپن، ساری جوانی، ساری زندگی وہ ایک قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ اس کی ذاتی قربانی تھی جو وہ خالصتاً اپنے وسائل سے دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو گئے، ابوبکر اور عامر دوسری اونٹنی پر اور ارکیت تیسری اونٹنی پر جو وہ اپنے لیے لائے تھا۔ اسما اور عبداللہ نے سامان کا تھیلا ارکیت کے حوالے کیا اور وہ پھر تینوں کو اللہ کی امان میں سونپ کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے۔ تینوں سواروں نے مغرب کا راستہ لیا۔ اب بھی ان کا رخ مدینے کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ بحیرہ احمر کی طرف جا رہے تھے۔ 2 دن میں تقریباً 50 میل کی مسافت طے کر کے وہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ ساحل کے ساتھ شمال کی طرف مڑے اور تمام جانے پہچانے راستوں سے بچتے کتراتے سفر کرتے رہے۔ ان راہوں میں بھی ایک پیچھا کرنے والے نے انہیں تلاش کر لیا۔ وہ ان کے پیچھے لپکا لیکن اللہ کی قدرت سے اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ وہ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پاؤں ریت میں دھنس گئے۔ یہ عربستان کا مشہور سوار جو ہے وہ سراقہ بن مالک تھا اور اس کا مرکب سارے عربستان کا بڑا مشہور گھوڑا بھی تھا۔ اسے اپنے پر اور اپنے گھوڑے پر بڑا ناز بھی تھا۔ جب یہ انہونا واقعہ پیش آیا تو سراقہ نے وہیں بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، مگر اس نے ان سے امان کی ایک تحریر کی بھی درخواست کی جو عامر بن فہمیرہ نے تحریر کی اور جو فتح مکہ کے موقع پر اس کے کام آئی۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک بشارت بھی سنائی کہ ایک دن کسرا کے کنگن جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ دن دیکھنے کے لیے زندہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اسی راستے پر ایک شام انہیں بحیرہ احمر پر ربیع الاول کا ایک نیا چاند نظر آیا، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رحمتوں اور برکتوں کے چاند، میرا ایمان اس پر ہے جس نے تجھے بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ نئے چاند کو دیکھ کر یہی فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے عامر سے سنی جو اس عظیم ہجرت کے تاریخی سفر کے ایک ایک قدم کے عینی شاہد تھے۔ ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اگر وہ کسی دشمن کا قافلہ تھا تو فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر جلد ہی ان کی پریشانی خوشی میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابوبکر کے عمزاد طلحہ بن عبید اللہ کا تجارتی قافلہ ہے۔ طلحہ شام سے کپڑا اور دیگر سامان مکہ میں فروخت کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے مدینہ میں بھی قیام کیا تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نہایت شدت سے انتظار ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ خود بھی اپنا سامان فروخت کر کے مدینہ ہجرت کر چلے جائیں گے۔ رخصت سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو شام کا نہایت نفیس سفید کپڑا پیش کیا تاکہ وہ لباس تبدیل کر سکیں۔ طلحہ کے رخصت ہونے کے تھوڑی دیر بعد ارکیت نے شمال کی مغرب کی بجائے شمال کی طرف رخ کیا اور کچھ دور شمال کی طرف چلنے کے بعد اب وہ شمال مشرق کی طرف چلنے لگے۔ یہ مدینہ کی سمت تھی۔ اسی راستے میں سورۃ القصص کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس آنے کی بشارت دی تھی۔ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو آپ کے وطن پہنچا کر رہے گا۔ 12ویں دن فجر سے کچھ دیر پہلے وہ وادی عقیق میں داخل ہو گئے۔ اسے پیار کر کے انہوں نے سامنے کے سیاہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چڑھائی ختم ہوتے ہوتے سورج نصف النہار پر آ چکا تھا اور گرمی کی وہ شدت تھی کہ اللہ کی پناہ۔ عام حالات میں بھی وہ کچھ دیر کسی چٹان کے سائے میں آرام کرتے اور سورج ڈھلتے دوبارہ سفر کا آغاز کرتے،
لیکن یہ عام دن نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ سفر کرنے کے بعد انہیں دور سے یثرب کے باغات اور کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دینے لگے۔ اب تو قیام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے خوابوں کی تعبیر، ان کی امیدوں کا مرکز ان کے سامنے تھا۔ سخت تھکن اور حدت کے باوجود وہ آہستہ آہستہ چلتے گئے، قبائل کی طرف، قبا کی طرف، جو اس سرسبز وادی کی نزدیک ترین ایک خوبصورت وادی بھی تھی۔ ادھر مدینے میں ہم لوگ سخت بے چین تھے۔ اتنی خبر ہمیں مل چکی تھی کہ وہ مکہ سے نکل چکی ہیں۔ ہر صبح ہماری ٹولیاں ان کی تلاش میں مدینہ آنے والے راستوں پر صحرا میں نکل جاتی، اور چند گھنٹوں بعد جب دھوپ کی شدت برداشت سے باہر ہو جاتی تو وہ واپس لوٹ آتی۔ طلحہ بن عبید اللہ مدینے سے ہو کر گزرے تھے۔ ان سے بھی ہم نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ ان سے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خیر خبر نہیں مل سکی تھی۔ اس موسم میں کسی جاندار کا دیر تک دھوپ میں رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مسافر بھی سفر روک دیتے تھے اور کسی چھاؤں میں یا کپڑا اوپر لے کر ہمیشہ کے لیے کچھ دیر جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے، اور پھر سورج جب ڈھل جاتا تو دوبارہ وہ سفر شروع کر دیتے۔ بچے کی زبان پر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ مسلمان خوش تھے، منافق پریشان تھے، اور اہل یہود محتاط تھے۔ 2 روز سے ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی۔ ان کو مکہ سے چلے 13 دن ہو گئے تھے، اور خطرات کا ہمیں پورا اندازہ تھا۔ قریش سے کوئی بات بھی چھپی نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک دوپہر کے کچھ دیر بعد جب ہم سب تھک ہار کر صحرا سے واپس آ گئے، مدینہ میں ایک شور بلند ہوا۔ گلی کوچوں میں، میدانوں میں، باغات میں ہر شخص دوڑا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے قبا کے ایک یہودی نے انہیں اپنی چھت سے دیکھا تھا۔ دور افق کے پاس 3 چھوٹے سائے اونٹوں کی چال کے زیر و بم کے ساتھ اونچے نیچے ہوتے ہوئے مدینے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹیوں کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ تیز دھوپ میں سواروں کے نہایت اجلے سفید کپڑے چمک رہے تھے۔ تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اتنی دنوں کے طویل سفر کے بعد سواروں کے یہ صاف شفاف کپڑے کہیں یہ کوئی اور لوگ ہی نہ ہوں۔ باہر کیف ہم لوگ دیوانہ وار ان کے خیر مقدم کو تپتے ہوئے صحرا میں دوڑ پڑے، گرتے پڑتے، سنبھلتے، لڑکھڑاتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، کھجوروں کی شاخیں لہراتے، خوشی کے مارے چیختے چلاتے، اپنی کامیابی پر شاداں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہم وہاں سے نکل پڑے۔ یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز داستان حیات۔ آج کی ایپیسوڈ نمبر 19 یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 20 لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔